بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ سنائیں گے۔ جی ہاں، اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے جانے کا ارادہ بنا لیا اور حضرت عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے مدینے جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی کنیز ام ایمن اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینے کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینے کی دوری لگ بھگ 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا ہی سناٹا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مرد میں صرف 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو باہر آتے، کبھی دل میں تڑپ سی اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینے میں رہنے والے لوگوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد تھا۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر گئے ہیں، میں انہی کی یادوں کے سہارا بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینے کی طرف بڑھتی گئی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینے پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی ماں کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا وہ ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے غم برداشت کیے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکیں اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتی نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دن کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی تھی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی آمنہ کے غم کو دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ کاش میرے بابا جان زندہ ہوتے، وہ بھی مجھے کھلونے لا کر دیتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھیں
پھر شام ہوتے ہوتے اپنی بندی ام ایمن اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینے اپنے مائکے میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی امی سے فرمایا کہ امی جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن، اور پھر یہ تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ، شام کا وقت تھا اور اس ویران علاقے میں ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں تو وہ بہت مایوس سی لگ رہی تھیں۔ راستے پر وہ اندر ہی اندر آنسو کے گھونٹ پی رہی تھیں، لیکن اپنے معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھیں، کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی اور انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لا کر پہنچی۔ ایک جگہ پر پتھر کا ایک درخت بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لیٹا دیا۔ حضرت آمنہ کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی، شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور برابر ہمارے حضور اپنی امی کو کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ حضرت ام ایمن کہہ رہی تھیں کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھیں کھول کر اپنے 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو نہیں دیکھا اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ بھائی، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا انتقال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے پردہ فرمایا۔ فرمانے سے کچھ سیکنڈ پہلے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی، اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ وفات پا چکی تھیں۔ ہمارے حضور اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے باتیں کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے۔ حضرت ام ایمن بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہاری امی ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں اور اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے
اور ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان میری امی کیوں نہیں اٹھ رہی ہیں، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں، میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرے ان کے علاوہ کون ہیں۔ دوستو وہ کیسا منظر ہوگا کہ مکہ مدینے کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو اس دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت ایمن تھی، کیونکہ گھر کی کنیز تھی۔ گھر کی کنیز سے کیا دلاسا مل سکتا تھا؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینے میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور کی خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور کو گلے لگا کر کچھ دلاسا دیتے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور کے چاچا، دادا عبد المطلب یا پھوپھیاں ہی ہمارے حضور کو گلے لگا کر دلاسا دیتی اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور کے لیے سہارا بنتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں دیکھو، یہ محمد وہ ہستی ہے جس کے خاطر میں نے ساری کائنات بنائی۔ اس بچے سے میں اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگوں یہ محمد وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمان میں تہلکا مچ جاتا ہے، جس کے ہاتھ اٹھتے ہی میں دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں یہ محمد وہ ہستی ہے جسے میں نے سارے جہاں کی خوبصورتی دے دی ہے۔ آج سارے افواہ والوں ذرا اس بچے کو آ کر دیکھ لو، اس پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طرح پتھروں کو اٹھا کر قبر بنائی، اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ خالہ جان میری امی کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امی جان آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی امی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دیں۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک حضرت آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، ہمارے حضور بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہی پوچھا، اے ایمن آمنہ کہاں ہیں؟ تم تو 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور بھی دوڑ کر دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد کو گلے سے لگا لیا۔
शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में इतनी मुसीबतें आ रही हैं। बाप का साया तो देखा भी नहीं, अब माँ भी छोड़कर चली गई। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा परेशान थे, सारी फुफियाँ परेशान थीं, हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हुजूर को देख रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बचपन ही से कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, माँ की वफ़ात के बाद वो क्या ही मंजर होगा जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जाते होंगे और अपनी माँ के बिस्तर, कपड़े और उनकी चीज़ों को देखते होंगे। इस 6 साल की यतीम बच्चे पर क्या गुजरती होगी। माँ की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश रहते थे, किसी से बात ना करते। इस वाक़े के कुछ दिनों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा इकराम का लश्कर हमारे हुजूर के साथ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम लोग इधर ही अबाबा के मकाम पर अपने खेमे लगा दो। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस टीले पर पहुँचे जहाँ आपकी माँ की कब्र बनी हुई थी। उस वक़्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपटकर इतना रोए थे कि सहाबा इकराम भी अपने आंसू न रोक सके। कई घंटों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाया कि काश मेरी माँ जिंदा होती। बचपन में माँ की वफ़ात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद को अपनी कफलत में ले लिया और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वाक़या? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे इसी तरह के वाक़यात अपलोड किए जाते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।